الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. يا أيها الذين آمنوا إيمان والو ادخلوا في السلم كافة داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے پورے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان اور نہ پیروی کرو شیطان کی خواہشات کی. انہ لکم عدو مبین بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران والجماعة، محترم قابل احترام ساتھی اور عزیز سامعین، اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر ایک قوم اور ایک امت کی حیثیت سے 5 ذمہ داریاں عائد کی. سب سے پہلی ذمہ داری ہے اللہ کے دین کی اطاعت کرنا. دوسری ذمہ داری ہے اللہ کے دین کی اشاعت کرنا. تیسری ذمہ داری ہے اللہ کے دین کو اپنے معاشرے کے اندر قائم کرنا، جسے اقامت دین کہا جاتا ہے. چوتھی ذمہ داری ہے اللہ کے دین کی حفاظت کرنا. اور 5ویں ذمہ داری ہے اللہ کے دین کو تمام دینوں پر غالب کرنا. امت مسلمہ اس وقت تک بہترین امت نہیں بن سکتی، اس وقت تک خدا نے کائنات کی برگزیدہ امت نہیں بن سکتی، اس وقت تک اللہ رب العزت کی نصرت اور امداد کی مستحق نہیں بن سکتی جب تک کہ اپنی ان 5 ذمہ داریوں کو پورا نہ کرے. سب سے پہلی چیز وہ ہے اطاعت دین، دین کی اطاعت کرنا، دین کی فرمانبرداری کرنا. آج ہمارے اس چیز پر سارے متفق ہیں کہ دین کی اطاعت کرنا، فرمانبرداری کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے.
مسلمانوں کے کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے کسی آدمی کو اس سے اختلاف نہیں کہ دین کی اطاعت کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، لیکن دین کیا ہے؟ ہمارے یہاں ایک مکتبہ فکر ہے جو کہتا ہے دین صرف اس قرآن کا، اس کے سوا کوئی چیز دین نہیں۔ ایک مکتبہ فکر وہ ہے جو کہتا ہے نہیں، اس قرآن کے ساتھ حدیث بھی دین ہے، لیکن صرف وہ حدیث جو میری عقل اور سمجھ کے مطابق اس قرآن کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے، جو اس قرآن کے خلاف ہو وہ حدیث دین نہیں۔ تیسرا مقصد فکر وہ ہے جو کہتا ہے اس قرآن کے ساتھ حضور علیہ السلام کی سنت بھی ہے، کیونکہ جب تک سنت رسول کو سامنے نہ رکھا جائے اس وقت تک قرآن سمجھ ہی نہیں آتا۔ اب سنت کیا ہے؟ اس کے اندر یہ مطلب فکر وہ ہے جو یہ کہتا ہے سنت صرف چند چیزوں کا نام ہے۔ ایک مکتبہ فکر نے اس کو شمار کیا ہے کہ سنت صرف 23 چیزیں، اس کے علاوہ کوئی چیز سنت نہیں۔ انہوں نے 23 چیزوں کو سنت شمار کیا ہے۔ اللہ رب العزت کے حکم دے رہے ہیں اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ۔ دین کی اطاعت ہر مسلمان کا فریضہ ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، لیکن دین ہے کیا؟ میں اس کا وہ چھوٹا سا خلاصہ جو قرآن نے دیا، ہر وہ کام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دین سمجھ کے کیا ہے وہ دین۔ ہر وہ کام جو صحابہ کرام نے دین سمجھ کے کیا ہے وہی دین۔ اس لیے کہ صحابہ کرام اسلام کی سب سے پہلی وہ جماعت ہے جس جماعت کو خداوند کائنات نے قیامت تک کی امت مسلمہ کے لیے بطور نمونہ پیار کیا۔ یہی جماعت نمونہ۔ اب دین کی اطاعت دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کی اطاعت کا نام ہی دین کی اطاعت ہے۔ لیکن یہاں کچھ لوگ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کی اطاعت کا نام دین کی اطاعت ہے تو کچھ لوگ غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں کہ بعض صحابہ کے زنا بھی ہو گیا تھا، بعض صحابہ کو شراب اور کوڑے بھی لگے تھے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ ہم صحابہ کو معصوم نہیں مانتے۔ میں ایک شرط لگا رہا، جو کام صحابہ نے دین سمجھ کر کیا ہے وہ دین ہے۔
کسی صحابی نے زنا دین سمجھ کے نہیں کیا، سزا ملی ہے اس کو۔ کسی صحابی نے اگر شراب پی ہے تو دین سمجھ کے نہیں کی۔ کسی صحابی سے اگر چوری ہوئی ہے اور چوری میں اس کا ہاتھ کٹا ہے تو اس نے چوری دین سمجھ کر نہیں کی۔ صحابہ کے وہ اعمال، وہ افعال دین ہیں جو انہوں نے دین سمجھ کر کیے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے ایک چھوٹے جملے کے ساتھ ہمیں بات سمجھائی ہے، اصحابی کالنجوم فبأیہ مقتدیتم اہتدیتم، تمام صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، اگر کسی صحابی کی اقتدا میں تم کوئی کام کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے۔ تمام صحابہ ستارے، صحابہ کے وہ آپس کے اختلافات، خدا کا پیغمبر یہ سمجھا رہا ہے کہ صحابہ کے وہ آپس کے اختلافات جو دین کے حوالے سے ہیں، ان اختلافات میں تم کسی صحابی کی اقتدا کر کے کام کر گزرو گے تم ہدایت پا جاؤ۔ ہو نہیں سکتا دین کے معاملے میں صحابی کی اقتدا کرو اور گمراہ ہو جاؤ، ممکن نہیں۔ دین کے معاملے میں کسی صحابی کی پیروی سے کوئی آدمی گمراہ نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شکایت لے کے آیا۔ حضرت امیر معاویہ ایک وطر پڑھتے ہیں، اور یہاں یہ مسئلہ واضح ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نماز وطر کی مختلف رکعات ثابت ہیں۔ عام طور پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 3 وطر پڑھتے ہیں، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز تہجد کیا تھی، رات کی نماز کیا تھی؟ تو المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا 11 رکعتیں، یعنی 8 تہجد اور 3 وتر۔ لیکن حضور علیہ السلام سے یہ ثابت ہے کہ اگر کسی وقت ٹائم کم ہو جاتا، حضور کو یہ خطرہ ہوتا میں تہجد پڑھ چکا ہوں، اب وطروں کے لیے وقت بہت کم ہے، تو حضور علیہ السلام ایک وطر بھی پڑھ لیتے تھے۔ معمول کیا تھا؟ معمول کیا تھا؟ ذرا اونچی آواز سے، معمول تھا 3 وطروں، لیکن قلت وقت کی بنا پہ اگر کسی وقت محسوس کرتے کہ اب ٹائم بالکل کم ہے تو حضور علیہ السلام ایک وطر بھی پڑھ لیتے تھے۔ کسی نے جا کے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے شکایت کی، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک وطر پڑھتے ہیں۔ اب اس سوال سے ذرا اندازہ کیجئے، اگر صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کا عام معمول ایک وطر کا ہوتا تو کسی کو جا کے شکایت کرنے کی ضرورت تھی؟ شکایت کیوں کی گئی؟ عام معمول نہیں، نہ خلفائے راشدین کا معمول تھا ایک وطر پڑھنے کا، نہ عام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معمول تھا ایک وطر کا۔ اگر معمول ہوتا تو کسی کو ایک شخص کی شکایت کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔
یہ شکایت بتاتی ہے کہ صحابہ کا عام معمول ایک وتر پڑھنے کا نہیں تھا. حضرت امیر معاویہ پڑھتے تھے. اس نے ذرا سخت سے الفاظ میں حضرت امیر معاویہ سے تردید کر دی تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ گئے اور فرمایا اس کو خاموش ہو جا. انہ فقیہ. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف جلیل القدر صحابی ہی نہیں بلکہ مجتہد صحابی ہے، فقیہ صحابی. اور فقیہ اور مجتہد کس کو کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام سے اگر ایک کام کے بارے میں دو عمل منقول ہو، جیسے ابھی بتا رہا ہوں 3 وتر پڑھنے کا بھی تھا اور 1 وتر پڑھنے کا بھی تھا. مجتہد کس کو کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے ایک کام پر اگر 2 یا 2 سے زیادہ عمل موجود ہو تو وہ اپنی عقل کے ساتھ سمجھ کے ساتھ ان میں سے کسی ایک کو ترجیح دے کے اس کے مطابق عمل کرتے ہیں. اور یہ صرف مجتہد کا کام ہوتا ہے، ہر ایرے نچو ایرے کا کام نہیں ہوتا ہے. اب دیکھیے حضور علیہ السلام سے 2 قسم کے عمل منقول ہیں، رفع یدین کرنے کا بھی، رفع یدین نہ کرنے کا بھی، دونوں عمل منقول ہیں. اب حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیونکہ مجتہد ہیں، فقیہ، وہ ایک عمل کو ترجیح دیتے ہیں کہ نماز کے اندر رفع یدین نہ کرنے کے عمل کو ترجیح دیتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی مجتہد ہیں، وہ رفع یدین کرنے کے عمل کو ترجیح دیتے ہیں. آپ کو کبھی کوئی حنفی ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ رفع یدین کرنے کی بنا پہ کسی شافعی کی نماز لے. کوئی حنفی آپ کو نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ رفع یدین کرنے کی بنا پہ کسی حنبلی کی نماز نہیں ہوتی. اب مسجد حرام کے اندر حنبلی امام ہے، مسجد نبوی کے اندر حنبلی امام ہے، وہاں کے رہنے والے بھی حنبلی ہیں، رفع یدین کرتے ہیں. کبھی کسی حنفی سے سنا ہے کہ مکہ مکرمہ والوں کی نماز نہیں ہوتی؟ کوئی نہیں کہتی. کبھی کسی حنفی سے سنا ہے کہ مدینہ منورہ والوں کی نماز نہیں ہوتی؟ کوئی یہ فتویٰ نہیں دیتا. ہاں، لڑائی کب ہوتی؟ لڑائی اس وقت ہوتی ہے حضور علیہ السلام کے ایک کام کے بارے میں عمل 2 ہو اور ترجیح دینے والا میرے جیسا کوئی مولوی ہو، مجتہد نہ ہو، فقیہ نہ ہو. عام مولوی، اردو زبان جاننے والا بخاری اٹھا کے کوئی کسی حدیث کو ترجیح دینے بیٹھ جائے، ہم کہیں گے اب یہ خود ترجیح دینے والا اگر رفع یدین کرے گا نماز نہیں ہوگی. کسی مجتہد کی تقلید میں کرے گا نماز کے اندر کوئی خلل نہیں ہے. آپ کسی حدیث کو دوسری حدیث سے ترجیح دے کے عمل کرے گا، مجتہد نہیں ہے، فقیہ نہیں ہے. اب ہم کو 2 لفظوں میں فتویٰ دیتے ہیں اس کی نماز نہیں ہے. کیوں؟ کام مجتہد کا تھا، کرنے میں بیٹھ گیا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دین کی اشاعت ہر مسلمان کا یہ فریضہ ہے، دین کی اطاعت کرے، دین کی فرما برداری کرے. اور دین نام ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو کام دین سمجھ کے کیے ہیں ان پر عمل
عمل کرنے کا نام ہی دین ہے، ان کو ہم دین سمجھتے ہیں۔ اب اس کے بارے میں اللہ رب العزت حکم دے رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ پورے پورے، ادھورے ہیں۔ اسلام کسی ادھورے عمل کا تقاضا نہیں کرتا۔ ادخلوا فی السلم کافہ، سر کے بال ہو تو اسلام کے مطابق چہرہ ہو، اسلام کے مطابق لباس ہو، اسلام کے مطابق اخلاق ہو، اسلام کے مطابق چلنا پھرنا کھانا پینا، یہ تمام امور اسلام کے مطابق ہو۔ اسلام کا تقاضا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر پورے پورے داخل ہو۔ اور اسلام کے اندر پورے پورے داخل ہونے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ اسلام کے اندر کچھ چیزیں جائز ہیں اور کچھ ناجائز، ان دونوں کو جاننا ضروری ہے۔ کون سی چیز اسلام کے اندر حلال ہے، کون سی چیز اسلام کے اندر حرام ہے، کون سی چیز اسلام کے اندر جائز ہے، کون سی چیز اسلام کے اندر ناجائز ہے، ان تمام چیزوں کا جاننا ہر مسلمان پر فرض۔ یہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا جاننا ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت پر فرض ہے۔ اس علم سے مراد وہی علم ہے جو حلال اور حرام کا علم ہے، جائز اور ناجائز کا علم ہے، حقوق اور فرائض کا علم ہے۔ بات یاد رکھیے، تمام فقہاء کا اس بات کا اتفاق ہے، اگر کوئی مسلمان اسلام کے تمام فرائض کو نہیں جانتا، اسلام کے تمام حقوق کو نہیں جانتا، اسلام کی حلال کی ہوئی تمام چیزوں کو نہیں جانتا، اسلام کی حرام کی ہوئی تمام چیزوں کو نہیں جانتا، اسلام کی جائز کی ہوئی تمام چیزوں کو نہیں جانتا، اسلام کی ناجائز کی ہوئی تمام چیزوں کو نہیں جانتا، اس کا اسلام مکمل نہیں۔ کیوں؟ قرآن پاک میں خداوند کائنات نے تین قسم کی چیزیں بیان کی۔ ایک وہ ہے جن کا تعلق عبرت اور نصیحت کے ساتھ، قوم لوط کا واقعہ، قوم نوح کا قصہ، قوم شعیب کے واقعات، پہلی دوسری امتوں کے واقعات جو اللہ رب العزت نے عبرت اور نصیحت کے لیے بیان کیے ہیں۔ اے ایمان والو، ذرا اپنے ہوش و حواس بحال رکھنا۔ قوم نوح کے اندر یہ عیب پیدا ہوا تھا، اللہ نے اس پر یہ عذاب بھیجا۔ قوم لوط کے اندر یہ خرابی پیدا ہو گئی تھی، اللہ نے یہ عذاب بھیجا تھا۔ قوم شعیب کے اندر یہ جرائم پیدا ہو گئے تھے، اللہ نے یہ عذاب بھیجا تھا۔ گویا پہلی امتوں کے واقعات بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ عبرت اور نصیحت کہ اگر تمہارے اندر بھی یہ جرائم پیدا ہو گئے، تمہارے اندر بھی یہ نقائص پیدا ہو گئے، تمہارے اندر بھی یہ برائیاں پیدا ہو گئی، تو خداوند کائنات کی طرف سے تم پر بھی عذاب آ سکتا ہے۔ اور عذاب کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی، یا اللہ میری امت کو، ساری کی ساری امت کو کسی عذاب کے اندر مبتلا کر کے تباہ نہ کر دینا، جیسے پہلی امتوں کو کیا ہے۔
العزت نے فرمایا اے میرے پیغمبر میں نے آپ کی یہ دعا قبول کر لی کہ پوری کی پوری امت کسی جرم اور اصول کی بنا پہ اس طرح تباہ نہیں ہوگی جیسے پہلی امتیں ہوگی. اللہ نے دعا قبول. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی یا اللہ میری امت پر غیر مسلم حکمرانوں کو مسلط نہ کرنا، دوسری قوموں کے حکمرانوں. خداوند کائنات نے یہ دعا بھی قبول کی. دوسری قوموں کے حکمران امت مسلمہ کے حکمران نہیں. خدا کے پیغمبر نے تیسری دعا کی یا اللہ میری امت کو آپس کے اختلافات سے محفوظ رکھنا. فرمایا میرے پیغمبر یہ دعا قبول نہیں ہوگی. سوچو کیجیے دعا کرنے والا کون ہے؟ اللہ کا معصوم پیغمبر دعا کر رہا. 3 دعائیں کی ہیں، 2 دعائیں مقبول ہو گئی، تیسری دعا اللہ رب العزت نے فرمایا میرے پیغمبر یہ نہیں ہو. تیری امت کے اندر آپس کے اختلافات چلیں گے ہوں گے. بلکہ ایک روایت میں تو آتا ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت اور فتنوں کے درمیان ایک دروازہ ہے. دروازہ جب وہ دروازہ ٹوٹ جائے گا تو میری امت کے اندر فتنے پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا حذیفہ جو رازدار رسول تھے وہ دروازہ کون سا ہے؟ فرمایا عمر بن الخطاب. یہ دروازہ ہے امت مسلمہ اور فتنوں کے درمیان. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان اپنی ماں کی قدر کرو، اپنے باپ کی قدر کرو. تمہارے گھر کے اندر جب تک تمہاری ماں اور باپ کا وجود موجود ہے اس وقت تک بے شمار انگنت آسمانی آفات اور مصیبتوں سے تم محفوظ ہو. جو ہی تمہاری ماں اور باپ کا وجود تمہارے گھر سے رخصت ہوا پھر وہ فتنے، وہ آزمائشیں، وہ مصیبتیں جو ان کی وجہ سے رکی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے پھر وہ مصیبتیں اس گھر پر اس طرح ٹوٹ کے آتی ہیں جس طرح تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے اور منکے گرنے شروع ہو جائیں. فرمایا اپنی ماؤں کے وجود کو اپنے گھروں کے اندر غنیمت سمجھو، اپنے باپ کے وجود کو اپنے گھر کے اندر غنیمت سمجھو. کچھ ہستیاں ہوتی ہیں، کچھ وجود ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان نفوس کی بنا پہ، ان افراد کی بنا پہ آزمائشیں، مصیبتیں، تکلیفیں روک لی جاتی. فرمایا امت اور فتنوں کے درمیان دروازہ، اور وہ دروازہ کون سا؟ حضرت سیدنا امام فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. کسی نے پوچھا حذیفہ وہ دروازہ گر جائے گا یا توڑ دیا جائے گا؟ فرمایا توڑ دیا جائے گا. کیا مطلب؟ یعنی اس پر کبھی موت آئے گی یا شہید کیا جائے گا؟
حضور علیہ السلام نے فرمایا اس دروازے کو توڑ دیا جائے گا، یعنی وہ شہید ہوگا۔ اور اسلام کی تاریخ پڑھ کے دیکھیے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد امت کے اندر کس انداز سے فتنے پیدا ہوئے۔ صحابہ کرام تشریف فرما تھے، حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ آدمی جو گلی کے اندر جا رہا ہے نا، جب یہ آدمی دنیا سے چلا جائے گا، مظلوم شہید کیا جائے گا، اس وقت میری امت کی تلواریں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف نکل آئیں گی، اور اس وقت تک میری امت آپس کی قتل و غارت کے اندر مبتلا رہے گی، جب تک حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول نہیں ہو جاتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص جو جا رہا، صحابہ دوڑے کون تھا کہ جس کے بارے میں حضور علیہ السلام دو جملے فرما رہے ہیں، ایک یہ کہ مظلوم قتل کیا جائے گا، اور دوسرا اس کے قتل کے بعد امت مسلمہ کی آپس کی تلواریں ایک دوسرے کے خلاف نکل آئیں گی۔ صحابہ دوڑے جا کے دیکھے اس شخص کو، دیکھا تو وہ سیدنا امام عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، اور حضرت سیدنا امام عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد آج تک دیکھ لیجیے امت مسلمہ کی تلواریں ایک دوسرے کے خلاف۔ فرمایا میرے پیغمبر تمہاری یہ دعا قبول نہیں ہوگی کہ تمہاری امت آپس میں ایک دوسرے کے خلاف قتل و غارت نہ کرے، وہ ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان، حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت نے یہ دعا کیوں قبول نہیں کی؟ کسی امت کے، کسی قوم کے جرائم، نقائص اور گناہوں پر اللہ رب العزت مختلف قسم کے عذاب نازل فرماتے ہیں۔ کسی پر پتھروں کی بارش ہوتی ہے، کسی کو آندھی کے ذریعے تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے، کسی کو سیلاب میں بہا دیا جاتا ہے، کسی کی بستی کو اٹھا کے اوندا کر کے زمین پر گرا دیا جاتا ہے، کسی پر چیخ مسلط ہوتی ہے، اس چیخ کی آواز کے ساتھ ان کے کلیجے پھٹ جاتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے کسی قوم پر سب سے بڑے عذاب دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک آپس کی قتل و غارت اور ایک ظالم حکمران ان پر مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ گویا یہ آپس کا اختلاف بھی قتل و غارت کی خداوند کائنات کی طرف سے ایک عذاب ہے۔ کیا ہے؟ ظالم حکمران۔ میں بہت دیر تک اس پہلو پہ غور کرتا رہا کہ حضور علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ میری امت پر دوسری قوموں کے، یعنی عیسائی، یہودی، دوسری قوموں کے حکمران مسلط نہ ہو۔ اللہ نے یہ دعا قبول کر لی، آپس کی قتل و غارت کی دعا قبول نہیں کی۔ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ میں نے جب اس وقت کے دنیا کے حالات پر نظر ڈالی، میں نے محسوس کیا کہ اللہ رب العزت کو جانتا تھا وہ شاید دوسری قوموں کے حکمران مسلمانوں کے پاس وہ ظلم، وہ سلوک نہ کر سکیں جو ان کے اپنے حکمران ہی کر سکیں۔ جب اپنے حکمران وہ کام کر لیں جو دوسروں کے کرنے کے ہیں تو دوسروں کو مسلط کرنے کی ضرورت ہے۔
دوسرے اگر کسی مسلمان کا، میں آپ سے پوچھتا ہوں، افغانستان پہ امریکی بمباری ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ عراق پہ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ میں آپ سے خدا کا واسطہ دے کے سوال کرتا ہوں، عراق پر امریکی بمباری سے، افغانستان پر نیٹو کی بمباری سے آپ کو زیادہ دکھ ہوتا ہے جب پاکستان کے شمالی علاقہ جات کر پاکستان آرمی کے حملوں سے زیادہ دکھ ہوتے ہیں؟ آپ نے آج کے اخبارات میں پڑھ لیا تھا جو ہنگو کے دینی مدرسے پر حملہ کیا گیا، ہمارے ملک کے ممتاز عالم دین شیخ الحدیث بڑے نیک آدمی، بہت ہی سیرت آدمی، حضرت سنوری رحمت اللہ علیہ کے مدرسے میں ایک طویل عرصے تک وہ حدیث پڑھاتے رہے ہیں۔ اب اپنے علاقے ہنگو کے اندر وہ حدیث پڑھا رہے تھے، شیخ الحدیث تھے، ان کے مدرسے پر پاکستان کے جٹ طیاروں نے حملہ کر کے ان کے مدرسے کے طلباء کو بھی، ان کو بھی، ان کے بھتیجے کو بھی شہید کر دیا۔ اللہ کو ہم پہ امریکی حکمران مسلط کرنے کی ضرورت کیا؟ اللہ کو معلوم تھا جو سرداری کر لے گا وہ اوباما نے نہیں کر سکتا۔ جب اوباما کے کام یا بش کے کام سرداری اور مسلط کر لیں گے، پھر تم پر بش اور اوباما کو مسلط کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے دعا قبول کر لی، میرے پیغمبر میں تیری یہ دعا قبول کرتا ہوں، تیری امت پر غیر قوم کا آدمی حکمران نہیں ہوگا۔ اللہ آج تک اپنے اس وعدے کو پورا کر رہا ہے، لیکن ہمارے مسلم حکمران جو امت مسلمہ کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں، میں پورے وصول کے ساتھ کہہ سکتا ہوں بغیر مسلم حکمران نہیں کہہ سکتے۔ اللہ رب العزت نے کچھ واقعات قرآن کے اندر بیان کیے عبرت اور نصیحت کے، پہلی امتوں کے واقعات، لیکن ان واقعات کا جاننا ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، قیامت کے دن آپ میں سے کسی سے یہ سوال نہیں ہوگا، ذرا کھڑے ہو کے قوم نوح کا قصہ تو بیان کرو۔ آپ میں سے کسی سے سوال نہیں ہوگا کہ کھڑے ہو کے قوم نوح کی کہانی بیان کرو، کسی سے سوال نہیں ہوگا قوم شعیب کی داستان دہراؤ، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہے، ایک وہ ہے جن کا تعلق ماضی کے ساتھ ہے۔ عبرت اور نصیحت کے لیے ہماری ماضی ہوتی ہی عبرت کے لیے یا نصیحت کے لیے؟ ماضی کسی بھی قوم کے لیے ماضی یا عبرت کے لیے ہوتی ہے یا نصیحت کے لیے ہوتی ہے۔ اگر ہم ماضی کو صحابہ کے حوالے سے دیکھیں تو وہ ماضی ہمارے لیے نصیحت ہے، اور اگر ہم اپنے ماضی کو ترکی کے واقعات کی روشنی میں دیکھیں، مصر کے واقعات کی روشنی میں دیکھیں، بغداد کی تاریخ کے حوالے سے دیکھیں، قسطنطنیہ کی تاریخ کے حوالے سے دیکھیں تو وہ ہمارے لیے عبرت ہے۔ کیا خیال ہے؟ ابو بکر صدیق کا زمانہ خلافت بھی ماضی ہے یا نہیں؟ لیکن ہمارے لیے نصیحت ہے۔ عمر فاروق کا زمانہ خلافت ماضی ہے، میرے لیے نصیحت ہے۔ عثمان غنی کا دور خلافت ماضی ہے، میرے لیے نصیحت ہے۔ علی مرتضیٰ کی خلافت ماضی ہے، میرے لیے نصیحت ہے۔ امیر معاویہ کی خلافت ماضی ہے، میرے لیے نصیحت ہے۔ لیکن بغداد کے اندر بنی امیہ کے حکمرانوں کا کردار اور وہاں عیسائیوں کا قبضہ، عیسائیوں کا غلبہ، وہاں ہلاک خان کا قبضہ، مسلمانوں کی ہلاکت ہے، وہ بھی ماضی، لیکن وہ میرے لیے
ماضی ہوتی ہی یا عبرت کے لیے ہے یا نصیحت کے لیے ہے. ماضی کا جو واقعہ اچھا ہو وہ نصیحت ہوتا ہے، جو برا ہو وہ عبرت ہوتا ہے. اور قومیں ماضی سے سبق حاصل کر کے اپنا مستقبل بناتی ہیں. کسی دانشور کا یہ قول کہ جو قوم اپنے ماضی کو بھول جائے وہ اپنا مستقبل بھی نہیں سنوارتا. جو اپنے ماضی کو نظر انداز کر دے وہ اپنے مستقبل کو کبھی نہیں سنوارتا. ماضی میں کون سی چیز ایسی تھی جس نے مجھے عظمت دی، ماضی میں کون سی چیز ایسی تھی جس نے مجھے زندگی کی گہرائیوں میں دفن کر دیا. ان دو چیزوں پہ جب میں غور نہیں کروں گا اپنا مستقبل کیسے بناؤں گا، اپنے مستقبل کو کیسے روشن کروں گا. اور ہماری حالت تو یہ ہے، پاکستان کو بنے کتنے سال بیت گئے جی؟ ذرا اونچی آواز سے. پاکستان کو بنے 62 سال بیت گئے. چین ہم سے 1 سال بعد آزاد ہوا. ہم 1947 میں آزاد ہوئے اور چین کا انقلاب 1948 میں آیا. 62 سال بیت گئے اور آج تک آپ کوئی ٹی وی چینل کھول لیجیے، کوئی ریڈیو کا اسٹیشن کھول لیجیے، اخبار کا کوئی صفحہ کھول لیجیے، کسی دانشور کا کالم پڑھیے، کسی سیاستدان کا انٹرویو پڑھیے. 62 سال بیت گئے، آج تک ہمیں یہی معلوم نہیں ہوتا تھا کہ یہ ملک ہم نے بنایا کس مقصد کے لیے بنایا. آج تک ہم یہ تعین نہیں کر سکے. ایک کہتا ہے قائد اعظم نے اس کو سیکولر اسٹیٹ کے طور پر بنایا تھا، اسلامی ملک نہیں بنایا تھا، اسلامی ریاست کے طور پر نہیں بنایا تھا. دوسرا کہتا ہے نہیں، بنایا تو اسلام کے لیے تھا لیکن مولویوں کے لیے نہیں بنایا. اسلام کے لیے تو بنایا تھا لیکن مولویوں کے لیے نہیں بنایا تھا. اس اسلام کے لیے جو اسلام جاگیردار تیار کرے، جو اسلام سرمایہ دار تیار کرے، جو اسلام ملک کی بادریت تیار کرے، یہ ملک کو اس اسلام کے لیے بنایا گیا تھا، مولوی کے اسلام کے لیے نہیں بنایا گیا تھا. اللہ ہمارے حال ہماری حالت کرے. دین کا تو حصہ جس کا تعلق حقوق کے ساتھ ہے، فرائض کے ساتھ ہے، جائز ناجائز کے ساتھ ہے، حلال اور حرام کے ساتھ ہے، دین کے اس حصے کا علم ہونا، اس کو جاننا ہر مسلمان پر فرض ہے، فرض ہے، فرض. اور میں نے پہلے طالب علم کئی دفعہ ایک بات سے آنا، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت کے اندر ایک سرکاری آرڈر پورے ملک کے اندر جاری کیا ہوا تھا. اس وقت تک کوئی آدمی کسی اسلامی شہر کے اندر، اسلامی ریاست کے اندر، کسی گاؤں کے اندر، کسی شہر کے اندر، کسی قصبے کے اندر دکان نہیں کھول سکتا جب تک کہ وہ اسلام کے دکانداری کے اسلامی اصولوں کا علم حاصل نہ کر لے. قانون تھا، سرکاری آرڈیننس تھا، پورے ملک کے اندر کوئی شخص دکان نہیں کھول سکتا جب تک اس دکان چلانے کے اسلامی احکامات سے واقف نہیں ہے. وہ اسلام کے دیے ہوئے ضابطوں کو نہیں جانتا کہ دکان کے لیے، کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے اسلام نے کون سے اصول دیے ہیں. جب تک ان اصولوں کو سیکھ نہیں لیتا دکان نہیں کھول سکتا. اور صرف یہ نہیں، روایات میں آتا ہے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس شہر میں جاتے، بازار میں نکلتے،
کسی دکاندار کو بٹھاتے، ہاں بھائی بتاؤ خریدنے کے یہ اسلامی اصول کیا ہیں، بیچنے کے اسلامی اصول کیا ہیں، باقاعدہ دکانداروں کا امتحان لیتے، اگر کوئی دکاندار جواب نہ دے سکتا اس کی دکان کی بند کر دیتے، بازار کے درمیان لگا کے اس کو چھوڑے۔ کیوں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر ایک آدمی تجارت کے اسلامی اصولوں سے واقف نہیں ہے تو کیا وہ اسلامی اصولوں کے مطابق تجارت کر سکتا؟ یہی وہ علوم ہے جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت پر اس علم کا جاننا واجب ہے، فرض ہے، ضروری ہے، لازم ہے۔ جس علم کا تعلق اس کے حقوق، اس کے شرائط، اس کے جائز، اس کے ناجائز، اس کے حلال اور اس کے حرام کے ساتھ ہے، جب تک اس کا علم نہیں جانتا تو کا اسلام کامل نہیں۔ اب خدا نے کائنات فرماتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ، اور اسلام کے اندر پورے داخل ہونے کے لیے دو قسم کی چیزوں کا جاننا ضروری ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، حقوق کیا ہے، فرائض کیا ہے۔ اور اسلام نے جن چیزوں کو بنیادی طور پر حرام قرار دیا ہے، ناجائز قرار دیا ہے، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی اصطلاح کے اندر فرماتے ہیں وہ محلقات ہیں، یعنی ہلاک کر دینے والی جن کو اسلام نے حرام کہا ہے، ناجائز کہا ہے، وہ کیا ہے؟ ہلاک کر دینے والی چیزیں ہیں، اور ان میں سے سب سے پہلی چیز ہے بد اخلاقی۔ بد اخلاقی اسلام کے اندر حرام۔ میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، انسان کا رویہ ایک ایسی چیز ہے، یہی رویہ انسان کو انسان کے قریب کرتا ہے، یہی رویہ انسان کو انسان سے دور کرتا ہے۔ رویہ اچھا ہوگا انسان قریب آئے، رویہ برا ہوگا انسان دور ہوگا۔ کیوں خدا نے کائنات فرماتے ہیں پیغمبر کے بارے میں لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم نے آپ کو بد اخلاق بنایا ہوتا، آپ کی زبان کے اندر مٹھاس نہ ہوتی، آپ کے اندر اخلاق نہ ہوتا تو آپ کے ارد گرد یہ لوگ جمع نہ ہوتے، منتشر ہو۔ کون بد اخلاق آدمی ہے جس کے گرد آدمی جمع ہو جائیں؟ یہ اخلاق ہے، اخلاق سب سے پہلی ہلاک کر دینے والی چیز بد اخلاقی ہے، رویہ۔ اور خدا نے کائنات حضور علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں انک لعلی خلق عظیم، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے آپ کو اعلیٰ اخلاق کے حوالے سے پیدا کیا ہے، اور ہمارا ایمان ہے اس دھرتی پر اس کائنات کے اندر حضور سے زیادہ اخلاق والا نہ آیا اور نہ قیامت تک آئے گا۔ انک لعلی خلق عظیم، اخلاق کے اعلیٰ منصب پر۔ اور میں حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول، اخلاق ساری سیرت کو نہیں کہتے، سیرت کا ایک حصہ ہوتا ہے، کردار سیرت کا ایک حصہ ہے، اخلاق سیرت کا ایک حصہ ہے، یعنی اخلاق پوری سیرت نہیں ہے، کیا ہے؟ سیرت کا ایک حصہ ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا، مائی صاحبہ
حضور علیہ السلام کا اخلاق کیا ہے؟ دراصل جو فرمائیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا حضور علیہ السلام کے اخلاق کے بارے میں سوال کرتا ہے کیا تو نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ کے قرآن میں الحمد کے حمزہ سے لے کر والناس کی 3 تک 30 سپارے 114 سورتیں سارے کا سارا قرآن حضور علیہ السلام کا اخلاق کیا ہے؟ کیا ہے؟ قرآن حضور کا اخلاق ہے، اخلاق سیرت کا ایک حصہ ہے۔ قرآن حضور کا اخلاق ہے، اخلاق سیرت کا۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے لوگوں جس ہستی کی سیرت کا ایک پہلو صرف اخلاق خداوند کائنات نے 23 سال میں بیان کیا، اس کی پوری سیرت بیان کرتا تو کیا؟ سیرت کا ایک حصہ کتنے سال میں قرآن اترا؟ کتنے سال میں؟ 23 سال کے اندر قرآن اترا۔ اور قرآن کیا ہے حضور کا؟ درونشی آواز سے۔ اور اخلاق کیا ہے سیرت کا؟ ہستی کا صرف اخلاق خداوند کائنات نے 23 برس میں اتارا۔ اگر اس کی پوری سیرت اتارتا تو کتنا زمانہ گزرتا، کتنی مدتیں تھی، کتنے زمانے گزرتے۔ سب سے پہلی برائی، سب سے پہلا گناہ، سب سے پہلی ہلاک کر دینے والی چیز ہے بس اخلاق۔ اخلاق ہر پیغمبر کا ہے، ہر پیغمبر۔ حضور علیہ السلام کو اعلیٰ اخلاق سے پیدا کیا گیا۔ یہاں ایک بات واضح کرتا ہے، بات شریعت کی ہو یا طریقت کی، تصوف کی، بات دعوت کی ہو یا تعلیم کی، ہر معاملے کے اندر بنیادی چیز اخلاق ہے، اخلاق۔ دعوت کا عمل بھی پوری طرح صحیح طرح آدمی ادا نہیں کر سکتا اگر اس کے اندر اخلاق نہیں۔ بد اخلاق آدمی کی بات کون سنے گا؟ جس کی زبان کے اندر اخلاق نہیں ہے کون سنے گا اس کی بات؟ بس اخلاق آدمی کی تعلیم کی طرف کون توجہ دے گا؟ خود قرآن کہتا ہے لو كنت فظا غليظ القلب اگر تیرے دل کے اندر بھی سختی ہوتی، شدت ہوتی، تیری زبان کے اندر بھی کرختگی ہوتی تو یہ لوگ ابو بکر عمر جیسے لوگ تیرے جیب نہ بیٹھے ہوتے۔ یہ تیرے اخلاق، یہ تیرے اخلاق کا کارنامہ ہے۔ تعلیم ہو یا دعوت، بنیادی چیز اس کے اندر اخلاق ہے۔ بس اخلاق آدمی کی نہ کوئی دعوت قبول کرتا ہے نہ کوئی تعلیم کی طرف توجہ دیتا، اور اخلاقیات کے تقاضے بڑے سخت ہیں۔ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اخلاق کتاب سے سمجھ نہیں آتا۔ ذرا توجہ فرمائیے گا، اخلاق کتاب سے سمجھ نہیں آتا۔ میں کتاب پڑھ کے اخلاق سمجھوں نہیں۔ اخلاق سیکھنے کے لیے کسی با اخلاق شخصیت کی صحبت میں وقت گزارنا پڑے گا۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہماری تاریخ میں کچھ بزرگ وہ تھے جن سے لوگ فقہ سیکھنے جاتے تھے، کچھ بزرگ وہ تھے جن سے لوگ قرآن کی تفسیر سیکھنے جاتے تھے، کچھ لوگ وہ تھے جن سے لوگ حدیث پڑھنے جاتے تھے،
لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جن سے لوگ صرف اخلاق سیکھتے جاتے. اخلاق تو عمل سے سمجھ آتا ہے، کتاب سے سمجھ نہیں آتا. حضرت حکیم الامت آج بعض لوگ جہالت کی بنا پہ کہہ دیا کرتے ہیں بس اس کتاب میں یہ اکابر، یہ بزرگ، یہ علماء، یہ اسلاف، ان کی طرف توجہ دینے کی کیا ضرورت ہے، کتاب سے پڑھ لیں گے. حکیم الامت حضرت مولانا شاہ محمد اشرف علی تھانوی سب کہہ دیجیے مجھے آپ سے کہا کسی نے پوچھا حضرت آپ کے علم کے اندر ایک پختگی ہے، آپ کی زبان سے حکمت کے پھول نکلتے ہیں، اگر اللہ آپ کو توفیق دے پر حضرت حکیم الامت مولانا شاہ محمد اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی کے ملفوظات، ان کی تقاریر، ان کے رسائل، ان کی تحریریں، ان کی کتابیں آپ پڑھیں تو محسوس کریں گے ایک ایک جملے سے حکمت کے ایسے پھول نکلتے ہیں انسان خراب. کسی نے پوچھا آپ کی زبان سے حکمت کے ایسے پھول نکلتے ہیں، آپ کا اخلاقی رویہ بڑا عجیب ہے. ہر آدمی کو عبد الماجد فریابادی جیسے گریجویٹ آدمی کو، سید سلیمان ندوی جیسے گریجویٹ آدمی کو اپنے ساتھ جوڑ لیا ہے. سلیمان ندوی بھی حضرت تھانوی کے مرید تھے، علامہ عبد الماجد فریابادی بھی حضرت تھانوی کے مرید تھے رحمہ اللہ. آپ نے کون سی ایسی کتابیں پڑھی ہیں جن کتابوں کو پڑھ کے آپ کی زبان کے اندر حکمت آ گئی ہے، آپ کی زبان کے اندر اخلاق آ گیا ہے؟ وہ کون سی کتابیں؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم ان کاغذ کی کتابوں کو پڑھتے ہو، میں نے چلتی پھرتی کتابوں کو پڑھا. میں نے چلتی پھرتی کتابوں کو پڑھا ہے. تم صرف مثنوی شریف کو سامنے رکھتے ہو اور میں نے مثنوی شریف کا درس دینے والے اور اس پر عمل کرنے والے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی شخصیت کا مطالعہ کیا. میں نے جو پہلی کتاب پڑھی ہے اس کتاب کا نام ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی. میں نے جس دوسری کتاب کا مطالعہ کیا ہے اس کتاب کا نام ہے مولانا رشید احمد گنگوہی، اور میں نے جس تیسری کتاب کا مطالعہ کیا ہے اس کتاب کا نام ہے مولانا محمد یعقوب نانوتوی. ہم ان چیزوں کو کتابوں سے تلاش کرتے ہیں. یہ حکمت کی باتیں، یہ کردار اور اخلاق کے نمونے غالباً حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی کے رسائل میں ہی پریکٹیکل اور تھیوری میں فرق کیا ہوتا ہے. ایک بادشاہ نے اپنے مفتی اعظم کو بلایا، مجھے کوئی نصیحت کرو، میرا دل پسیج جائے، میرے دل کے اندر نرمی آ جائے، رقت آ جائے. یہ جو میں پبلک پہ ظلم کرتا ہوں، یہ جو میں پبلک کے حقوق مارتا ہوں، میرے دل کے اندر پبلک کے بارے میں کوئی نرمی نہیں ہے. کوئی ایسا طریقہ بتاؤ میرا دل پسیج جائے، میرے دل کے اندر پبلک کے بارے میں نرمی آ جائے، میرا ہاتھ ظلم سے رک جائے. فرمایا ایسا کرو، روزانہ دن میں 100 مرتبہ موت کا وظیفہ کیا کرو، موت کو یاد کیا. کیا یاد کیا کرو؟ ذرا اونچی آواز سے. کس کو؟ اور یاد رکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم کھا کے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، مجھے ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس دنیا کے اندر موت سے بڑی نصیحت اور کوئی نہیں. سب سے بڑی نصیحت موت ہے، سب سے بڑی نصیحت کون ہے؟ موت. بادشاہ نے کہا
مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتاؤ، طریقہ بتاؤ